بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ورلڈ ٹی وی۔ آخر کار افغانستان میں 20 سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی طویل 2 دہائیوں کی جنگ تھی، اور آخری جو فوجی تھا وہ بھی کابل ایئرپورٹ سے جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور یوں 20 سال بعد افغانستان سے مکمل انخلا جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اب کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا نہ صرف انتظام سنبھالا ہے بلکہ اس کے بعد خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک پوری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس وقت کابل جو ہے طالبان کے پاس دنیا کے تیز ترین اس کی تیاروں کے ساتھ ساتھ جو ساز و سامان جو ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے 83 بلین ڈالر کا، جناب وہ امریکن کا جو سامان ہے وہ اس وقت طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ طالبان نے فوراً ایک جو ان کے ذبیح اللہ ہیں ترجمان، انہوں نے کہا کہ امریکن کے انخلاء کے بعد ان کو یہ امید ہے کہ داعش کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت سے افغانی باشندے ہیں، اور وہ افغانی باشندے جو ہے وہ فارن فورسز جب تک موجود تھیں اس وقت لڑتے تھے، اور اب وہ نہیں لڑیں گے، اور اگر لڑیں گے تو ہم ان سے نپٹیں گے۔ دوسری طرف پنجشیر کا جو علاقہ ہے آپ نے دیکھ ہی لیا، وہاں پر جو صورتحال اس وقت ہے، کہا ہی جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ایک سائیکلوجیکل جو ہے وہ ایک برتری حاصل ہے طالبان کو، جب اتنا بڑا اسلحہ اور اس قدر جنگی لیٹسٹ طیارے ہیں، اس میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ آٹومیٹک جو وہاں پر اسلحہ گنز موجود ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے نا 3.5 لاکھ جو افغان آرمی تھی اس کے لیے یہ لیٹسٹ جدید ترین، اس پورے خطے میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اس طرح کے جو ہے وہ ہتھیار نہیں ہے، اس طرح کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس طرح کی جو گاڑیاں نہیں ہیں جو کہ بلٹ پروف کیا بم پروف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ نصب ہے۔ یوں طالبان جو ہے وہ اس وقت اس پورے خطے میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ رات کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابل ایئرپورٹ سے جب آخری جو فوجی امریکن جو ہے میجر جنرل ہے، وہ میں آپ کے سامنے نام بھی رکھتا ہوں، وہ جو ہی ان کا انخلاء ہوتا ہے تو اس کے بعد سے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ طالبان وہاں پر جشن مناتے ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب جو ہے وہ چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی اور ہمیں پتہ اندازہ ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے پوری دنیا کی اس وقت نظر جو ہے وہ بھی طالبان پر ہوگی، کیونکہ وہ بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا اس کے باوجود امریکن کی انخلاء کے بعد بھی اگر وہاں پہ داعش کے اٹیکس جاری رہے، پنجشیر کا معاملہ جو ہے وہ لٹکتا رہا، اور پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی دنیا کی نظریں اور طریقے سے وہاں پر ہوں گی، اور اگر وہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں، ان کو معاملات کو نکلنے میں، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دنیا کی نظریں افغان پر اور طرح سے ہوں گی۔ اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کل جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن نے بھی کہا کہ افغانستان میں ہماری 20 سالہ موجودگی کا اختتام ہو گیا ہے، 1,20,000 سے زائد امریکی اتحادی بشمول افغانیوں کا انخلاء کر لیا ہے۔ اس میں افغانی بھی تھے جو امریکن کے لیے یا ان کے لیے کام کرتے تھے، 1,20,000 سے زائد امریکی، وہ بھی وہاں سے ان کو بھی نکال دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی انخلاء مکمل ہوا۔ کل امریکی عوام سے انہوں نے کہا جی میں خطاب بھی کروں گا، آج ان کا خطاب متفقع ہے۔ عالمی برادری طالبان سے معاہدوں کی پاسداری کی توقع رکھتی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہم فوج کی سربراہی میں ہونے والے انخلاء کے مشن کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پیچھے رہ جانے والے شہریوں اور ملک سے نکلنے کے خواہشمند افغان شہریوں کی مدد کے لیے کام کرتا رہے گا۔ پھر امریکن جو وزیر خارجہ ہیں اینٹنی بلکن، انہوں نے کہا جی جو باقی لوگ ہیں امریکی کی تعداد 200 سے کم بتائی ہے، ممکنہ طور پر 100 کے قریب، اور کہا کہ ان کا محکمہ انہیں نکالنے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو یہ امریکی وقت کے پیر کے دوپہر 3:29 کابل میں رات 12 بجے سے 1 منٹ پہلے
یہ آخری فلائٹ اڑی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ امریکی شہری افغانستان میں رہ گئے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ وہ ملک چھوڑ سکیں گے، لیٹر آن وہ ملک چھوڑ سکیں گے۔ اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے اس کی آپ ٹویٹ دیکھیں گے تو اس میں ہے دی لاسٹ امریکن سولجر ٹو لیو افغانستان میجر جنرل کرس کمانڈنگ جنرل آف دی، یہ انہوں نے پورا وہ لکھا ہوا ہے 82 بورڈز آن C-17 آن اگست 30 2021 اینڈنگ دی US مشن ان کابل۔ یہ جناب ان کی طرف سے ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے اور یہ امریکن تاریخ کا سب سے بڑا ہے۔ اور دوسری طرف میں نے بتایا کہ اب طالبان جو ہے ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اب پوری دنیا طالبان کی طرف توجہ لیے ہوئے ہے کہ وہ پنج شیر کا علاقہ ہو یا داعش کا معاملہ ہو، اسی طرح اسلامی تحریک وہاں پہ اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ترجمان کا جو یہ کہنا ہے کہ امریکن یا غیر ملکی جو افواج ہے اس کے انخلاء کے بعد وہ جو داعش کی کارروائیاں ہیں یا باقی جو اس طرح کے گروپس ہیں وہ شاید طالبان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور اگر لڑیں گے تو ظاہر ہے ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس ایک طرف سے جو ہے وہ امریکن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اور طالبان مل کر جو وہاں پر ایسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں بڑا ایک کلیئرٹی جو ہے ابھی تک چیزوں میں نہیں نظر آ رہی۔ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، چین، رشیا اور ایران کہاں کھڑا ہوگا، یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا۔ جو ہی گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی طالبان کی، اس کے بعد صورتحال ہوگی۔ اور سب سے بڑا اس وقت خطرہ جو ہے وہ بھارت کے لیے ہے۔ بھارت میں چیخ و پکار کی آوازیں سن رہے ہیں، اور جب سے طالبان نے کے پاس جو ہے وہ لیٹسٹ جنگی ہتھیار، طیارے اور یعنی $83 بلین کے جو اسلحہ ہے وہ لیٹسٹ ان کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس خطے میں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو سلیپر میں اور جن کے پاس ٹوٹی پوٹی جو رائفلز تھیں یا کپڑے بھی پورے نہیں تھے بدن پر، انہوں نے لڑ کے دنیا کی مضبوط ترین آرمی اور ان کی فضائی آپریشن کو جو ہے وہ کس طریقے سے سبق سکھایا۔ اب ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ بھی ہوگا، ٹرینڈ کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا کی طرف یا دنیا کی نظر ان کے پر کیا ہوگی اور ان کی دنیا پر کیا نظر ہوگی۔ اور ظاہر ہے معاملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے بعد جو کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کی طرف سے، اس پر طالبان کا کیا رویہ ہوگا، فلسطین میں کیا معاملہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک پورے خطے میں، ایک پوری دنیا میں ایک اسلامی ریاست کا قائم ہونا اور پاورفل، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا تو اس کا ایک بڑا ایفیکٹ ضرور نظر آئے گا۔ اور ظاہر ہے اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں رشیا نے پہلے ہی ڈیمانڈ کر لی ہے امریکہ سے کہ تمام تر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو پیسہ روکا گیا ہے، اس کو فوراً، اس فنڈ کو فوراً بحال کیا جائے۔ اور چین پہلے سے ہی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے، اور ایران بھی اس معاملے میں تیار ہے۔ ایران نے پہلے ہی تیل دینے کے لیے ایران کے افغانستان کو انہوں نے حامی بری ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے 10-15 دنوں میں کیا صورتحال ہوگی۔ طالبان کا اب امتحان شروع ہو گیا کہ وہ کس طریقے سے کیا رویہ ہوگا۔ چھوٹی موٹی خبریں بھی ملتی ہیں جناب کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ کچھ میوزیشین تھا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں تصدیق نہیں ہو پاتی کہ واقعی وہ طالبان کر رہے ہیں یا ان کی آڑ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان نے کچھ لوگ گرفتار کیے کہ وہ طالبان بن کر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے کچھ ایسے میسیجز اور ایسی چیزیں خوف و راز پیدا کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ طالبان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک چیزوں کی تصدیق نہ ہو سکے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ظاہر جو ملک 20 سال سے حالت جنگ میں رہا ہو، اس کی ٹوٹل آبادی کا تعین کرنا، اس کے مسائل کا تعین کرنا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان کا بارڈر کس حد تک محفوظ رہتا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے بہت کلیئر کر چکا ہے، اور DGSPR کی طرف سے پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی تھی، اور مزید جو اس پہ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے شروع کریں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔